برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے کے ساتھ ہم بھی لگاتار چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. قریب 1 سے 1.5 کلومیٹر ہم یہاں پر چل پائے، لیکن ابھی سے میرے پیر جو ہیں وہ پھولنے لگے ہیں. لیکن شبنم کے حوصلے کی داد دینی ہوگی. ممبئی سے نکلی ہیں، بات کرتے ہیں. شبنم، کتنے کلومیٹر اب تک چل چکی ہیں؟ اب تک شاید میں 10-15 کلومیٹر چل چکی ہوں. آج نہیں، ممبئی سے جب نکلے تھے تب سے اب تک؟ ابھی کیلکولیشن نہیں ہے، بولتے نا یاد نہیں رکھتے، بس چلتے جا رہے رام نام جی کا نام لے کے. اور ابھی قریب میری جو جانکاری ہے سینکڑوں کلومیٹر آپ چل چکے ہیں، قریب 300 سے زیادہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے. سوال بہت ہی دل خراش اور افسوسناک ہے. وہ یہ کہ رام مندر بنا رہے ہیں، اس میں مسلمان لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین نے شرک، کفر، الحاد، زندقہ، بے دینی، دہریت، بے حیائی، بے شرمی کی تمام جگہوں پر جانے سے مسلمانوں کو رب کائنات نے روکا ہے. یہ شرک کا اڈا بنایا جا رہا ہے جس کی کوئی اساس نہیں، کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی جڑ نہیں، جس کی کوئی اصلیت نہیں. توہمات اور تخیلات پر مبنی یہ بت کدا بنایا جا رہا ہے. ایک مسلمان جو اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، کیا خیالی تصوراتی معبود کی جگہ پہ جانے کے لیے تیار ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. مومنوں، مسلمانوں، گناہ کے کام پر بالکل ہی ساتھ نہ دو اور سرکشی کے کام پر بھی بالکل ہی کسی کا ساتھ نہ دو. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ماں باپ کی بھی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے. ماں باپ کو بھی آدمی خلاف شریعت کام پر ساتھ نہیں دے گا، تو بھلا جہاں پر شرک کا، کفر کا، الحاد کا، زندقہ کا، بے دینی کا اڈا قائم کیا جا رہا ہو، وہاں پر کوئی مسلمان جائے گا، ان کے بھیڑ میں اضافہ کرے گا، پرموٹ کرے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اپنے کلمے کو سمجھو کہ تمہارے کلمے کا تقاضا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شرک کو مٹانے کے لیے ہوئی تھی. وَلِكَسْرِ الْأَصْنَامِ، صنم تراشی کے لیے نہیں، بلکہ صنم شکنی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آج افسوس کی بات ہے کہ اسی نبی، اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے بت کدا کی سیر و تفریح کرنے جا رہے ہیں. بت کدا کی تعمیر سے کسی مسلمان کو، کسی موحد کو، کسی مومن کو خوشی ہو سکتی ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی بھی مومن شرک کدا، بت کدا اور صنم کدا سے کبھی خوش نہ ہوگا. جس کے دل میں کفر ہوگا، شرک ہوگا، وہی ان شرک کے اڈوں سے خوش ہوگا. اللہ
ہم سب کو اسی دین پر قائم رکھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا، اور صحابہ کرام نے مکمل دین پر عمل کیا، مکمل دین پر، اور جہاں کہیں بھی مسلمان گئے انہوں نے توحید کا استھاپنا کیا اور توحید کی بنیاد ڈالی، شرک کا قلع قمع کیا۔ آج کوئی کہہ رہا ہے پران استھاپنا ہے، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ بھلا بتاؤ مسلمانوں کہ اپنے ہاتھ سے تراشنے والا اس میں روح ڈال سکتا ہے؟ تو یہ پران استھاپنا کیا ہے؟ یہ حماقت نہیں، جہالت نہیں، دھوکہ دھڑی اور خرافات پر مبنی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے باوجود کوئی مسلمان دھوکہ کھائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں دھوکہ کھائے گا۔ مسلمانوں، انیبوا الی ربکم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، بارگاہ الہی میں توبہ کرو۔ جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں، توحید کو عام کیے ہوتے تو آج یہ شرک کا نام و نشان نظر نہ آتا۔ افسوس ہے مسلمان پہلے بھی کوتاہی کیے اور آج بھی کوتاہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بس اللہ رب العالمین ہی مسلمانوں کو اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو توبہ نصیب فرمائے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کے بندو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹو۔